الله الرحمن الرحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسورہ کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ کچھ گوشہ گزار کروں، آئیے مدینے میں آرام فرمانے والے آقا دو جہاں کے داتا حضور احمد مجتبی ارواح نافدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر بآواز سے بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دے کو مر چاہیے، کون دیتا ہے دے کو مر چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ رات ہر ایک کے علم میں ہے. اس رات کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اسے معاف فرما دوں. ایک ہوتا ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مگر آج کی رات کی برکت یہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے بندے تم مجھ سے معافی مانگو. ایک ہوتا ہے ہم عام دنوں میں عام راتوں میں اٹھ کر کہتے ہیں مولا میرے رزق میں برکت عطا کر، اس کی مرضی ہے. ہم کہتے ہیں مولا ہم لابلد ہیں، ہمیں اولاد صالح عطا کر، اس کی مرضی ہے. مگر آج اس کا دریائے رحمت اس طرح جوش پہ ہے کہ رب خود کہتا ہے بندے مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. آپ مجھے بتائیں حافظ قرآن موجود ہے، حافظ قرآن موجود ہے، حافظ قرآن موجود ہے، یہ میرے مخلص دوست ہیں. آپ مجھے بتائیں
کیا اللہ معاف فرما دینے کے بعد کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ گرفت کر لے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پکڑ کر پوچھے؟ نہیں. پھر معاف کرنے کے بعد رحیم کا لفظ کیوں آیا؟ معاف کرنے کے بعد رحیم کا لفظ کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رب کی رحیمی کو دیکھنا ہو تو یوں دیکھو، جب کوئی بندہ گنہگار ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گنہگار بندہ، خطاکار بندہ جب رب کے حضور آتا ہے نا، رب کی رحیمی یہ ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، مولا مجھے معاف فرما، میرے رب میرے خطاؤں کو معاف فرما، میرے لغزشوں کو معاف فرما. غفور یہ ہے کہ رب اسے معاف فرماتا ہے، اور رحیم یہ ہے کہ جو انہوں نے گناہ لے کر رب کے حضور معافی کے لیے آیا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تحفہ عنایت کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اسی کے گناہ کو دیکھے نا، جھوٹ گناہ ہے، زنا گناہ ہے، شراب نوشی گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن رب کے حضور جب آتے ہیں نا، رب کی رحمت یہ ہے، رب کا کرم یہ ہے کہ نہ صرف رب معاف فرماتا ہے بلکہ ہمارے ہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ہمیں تحفہ عنایت کرتا ہے. قربان رب کے جو رب اتنا کریم ہے حضور کے صدقے ہم پر، نہ صرف معاف کرتا ہے. اچھا یہ بات کسی کے ذہن میں نہ اٹھے کہ بھئی گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کیسے کرتا ہے. سنیں آپ صحیح ستہ کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. میں ایک مختصر میں بتاؤں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. ایک خاتون آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگی، یا امیر المؤمنین میں بوڑھی ہوں، میری غربت کا یہ عالم ہے، میرے پیروں میں چپل تک نہیں، اور پھر ضعیفی کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا. میں اس برتن میں تیل لے کر جا رہی تھی، رستے میں مجھے میرے پیر میں ٹھیس لگی، میں زمین پہ گری اور زمین نے اپنے اندر میرے تیل کو جذب کر لیا. بس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بتا رہا ہوں کس طرح جلیل القدر صحابی رسول ہے. پھر انہی سے روایات میں آپ کو پیش کروں گا. اب آئی ہے کس نیت سے؟ وہ تیل لینا ہے. اگر آپ کسی سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہو یا کچھ لینا ہو تو آپ کا حسن ظن یہی کہے گا نا کہ بھئی ان کے پاس جانے سے یہ مسئلے کا حل ہوگا. اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو آپ ایسی جگہ تلاش کریں گے، ایسی جگہ جہاں کہ آپ کی مراد پوری ہو سکے. وہ خاتون آئی کن کی بارگاہ میں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ غلام ہے سرکار مصطفیٰ کے، غلام ہے، نوکر ہے حضور کے، خادم ہے حضور کے. آئے حضور فاروق اعظم کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں، یا امیر المؤمنین میرے ہاتھ میں جو تیل تھا وہ زمین پہ گرا اور زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا، خوش ہو گیا. یا امیر المؤمنین مجھے وہ تیل واپس چاہیے. اللہ اکبر. آپ نے کہا ٹھیک ہے کتنا تیل تھا میں اتنی مقدار میں تیل تمہیں دے دیتا ہوں. کہا نہیں مجھے وہی تیل واپس چاہیے. آپ نے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا اور اس خاتون کو دے دیا اور کہا جا اس خط کو اس جگہ پہ رکھ دینا جہاں تمہارا تیل گرا تھا. اس جگہ رکھنا جہاں تمہارا تیل گرا تھا. وہ خاتون گئی اور اس مقام پر انہوں نے وہ خط وہ لیٹر رکھ دی. خط کا رکھنا تھا کہ تیل کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. اب جب تیل نکلنا شروع ہوا تو وہ خاتون ہمارے اور آپ کے گھروں کی خواتین کی طرح نہیں تھی کہ جب نل آیا تو ڈرامہ بھر لیتے، تیل آیا تو کیا کرتے پورا خرید بھر لیتے تھے. نہیں، وہ ہمارے اور آپ کی خواتین کی طرح نہ تھی بلکہ ان کے برتن میں جتنا تیل تھا اتنا ہی لی انہوں نے. اور پھر دوڑتی ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور جا کر کہتے ہیں حضور آپ نے ایسا کیا لکھ رکھا تھا اس خط میں؟
جو زمین نے پیا ہوا تیل واپس نکال دیا. آپ نے کہا آپ اپنا کام کریں, ہو گیا نا, چلے آپ. انہوں نے کہا نہیں, جب تک آپ نہیں بتائیں گے نہیں جاؤں گی. آپ نے کہا کہ سنو, میں اس خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اے زمین, اب تک تو نے جو تیل جذب کی ہے وہ تیل واپس کر دے, نہ کی نا تو تیرے جسم کو چیر کر عمر بے نمازی کو دفن کر دے. نہ کی تو عمر سے جسم کو چیر کر بے نمازی کو دفن کر دے گا. اللہ اکبر. گویا زمین نے اپنے جسم سے تیل نکال کر یہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو, میں اپنے پستان سے پیا ہوا تیل واپس تو کر سکتی ہوں, بے نمازی کو اپنے اندر دفن کرنا گوارا نہیں ہے. ہمارے گھروں میں دیکھیں کیا معاملات ہیں, ہمارے بچوں کے معاملات دیکھیں. ہمارے جوان تو نماز سے بالکل دور بیٹھے. آج ہمارے گھروں میں رحمت کیوں نہیں ہے, برکتیں کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں, چونکہ یہ حدیث اسی کے ساتھ ملے بیٹھے تو میں بتا دوں. اب آپ غور کریں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا دور خلافت ہے. اب آپ کا گزر ہوا, آپ کیا دیکھتے ہیں, ایک شخص آ رہا ہے جس نے بغل میں شراب کی بوتل کو چھپا رکھا. آپ کی نظر پڑی. اب وہ شخص جیسے دیکھا کہ سامنے کون ہے, حضرت سیدنا جلال کا یہ عالم ہے, خط لکھ دے تو زمین کے اندر سے تیل کا فوارہ نکل جاتا ہے. ارے غلام کی یہ شان کہ تو امام کا عالم کیا ہوتا ہے. ان کی بارگاہ میں دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ وہ شخص بغل میں شراب کی چھپا رکھا ہے, آ رہا ہے. جیسے کہ آپ کی نظر پڑی, وہ قریب آیا. اب وہ شخص کی نظر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی. ان کو دیکھ کر کہاں بنا شروع کر دیا. ہیبت کی وجہ سے ان کا جلال ایسا تھا, کہاں بنا شروع ہوا اور کہا اے میرے رب, آج عمر کے خوف سے بچا لے, قیامت تک شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کیا کہا انہوں نے؟ دل ہی دل میں. سامنے تو اتنا وقت کہاں ہے, مسجد کو جاتے, مدینہ شریف جاتے, دعا کرتے, اتنا وقت کہاں تھا. سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے میرے رب, مجھے عمر کے خوف سے بچا لے, قیامت تک شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تب تک قریب ہو گئے. آپ نے فرمایا تمہارے بغل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ ڈر کی وجہ سے کہا حضور یہ سرکے کا بوتل ہے. کہیں کا ہے سرکہ, یہ ایک مشروب ہے, شربت ہے پینے کا, سرکے کا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو شراب کی معلوم ہوتی ہے کیا اس میں؟ شراب ہے, بوتل بھی شراب کی ہے. کہا یہ تو شراب معلوم ہوتی ہے, نکالو. جب ٹھکر نکالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر شراب نہیں ہے بلکہ سرقہ ہے. شراب کو رب نے سرقے میں تبدیل فرما دیا. لوگوں, جو رب اگر بندہ عمر کے خوف سے توبہ کرے, کن کے خوف سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے توبہ کرے, توبہ میں اتنی طاقت ہے کہ شراب کو سرقے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جو شخص رب کے خوف سے توبہ کرے, کیا اس کی توبہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کے حضور جب کوئی بندہ آتا ہے, کہتا ہے مولا مجھے معاف فرما دے, آتا تو وہ گناہ لے کر ہے, مگر جتنے گناہ لے کر آتا ہے نا اتنے ہی نیکیاں لے جاتا ہے, اتنے ہی نیکیاں لے جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے اور توبہ کرتا ہے, اللہ کے حضور کہتا ہے مولا میں گنہگار ہوں, تیرے محبوب کا غلام ہوں, معاف فرما دے. رب تعالیٰ کہتا ہے عالم عبدی, فرشتوں سے, کہ اس بندے کو خبر ہے کہ کوئی میرا رب بھی ہے جو
گرفت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے زمین و آسمان کے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس بندے کو بخش دیا ہے، ہم نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ پھر گناہ کر بیٹھا، پھر ہم کے حضور توبہ کرا، رب معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، یہاں تک کہ بندہ 100 بار گناہ کرتا ہے، 100 بار توبہ کرتا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا انہوں نے تو توبہ کو مذاق بنا لیا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے فرشتوں، تمہاری نظر ہے اس کے گناہ کرنے پر، تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ بھی تو کرتا ہے، تم دیکھ رہے ہو یہ بار بار گناہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بار بار توبہ بھی تو کر رہا ہے۔ کتنا قریب ذات ہے وہ، کتنا قریب، اب ہی نہیں ہے یہ بیان کرے۔ آپ دیکھیں نا اس رات، اللہ اکبر، آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، جب بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، جیسے مثلا مسجد بناؤں گا، حج کے لیے عمرے کے لیے جاؤں گا، ابھی انہوں گئے نہیں، فقط دل میں کیا کیا؟ ارادہ کیا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے چونکہ اس بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، نیکیاں لکھنا شروع کر دی جائے، اللہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیا جائے۔ اس کی اپوزٹ صرف اس کی دوسری جانب دیکھیں آپ، اگر وہی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے مولا انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، کیا میں گناہ لکھوں؟ رب کہتا ہے فرشتوں تمہیں خبر نہیں ہے، میرے محبوب کے غلام ہے، یہ میرے سرکار کے غلام ہے، ابھی انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا تو نہیں نا، ابھی انہوں نے فقط ارادہ کیا ہے، گناہ کیا تو نہیں نا۔ اللہ اکبر، ادھر بھی ارادہ کیا گیا، رب کی رحمت دیکھو، ادھر ارادہ کیا گیا نیکیاں شمار کرنے کا حکم رب ارشاد فرما رہا ہے، ادھر ارادہ کیا گیا، رب کہتا ہے نہیں ابھی ارادہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ گھر سے نکل جاتا ہے گناہ کے لیے، فرشتہ کہتا ہے مولا اب میں اس کے گناہ کو لکھوں، اب گھر سے جو نکل گیا ہے، رب کہتا ہے ابھی گھر سے نکلا ہے گناہ کیا تو نہیں نا، گھر سے نکلا ہے گناہ کیا تو نہیں نا، حتیٰ کہ وہ گناہ کرنے کے مقام پر آ جاتا ہے، اب فرشتہ کہتا ہے مولا کیا میں اب اس سے گناہ لکھوں؟ رب کہتا ہے نہیں نہیں اے فرشتوں، ابھی یہ اس مقام پر پہنچا ہے جہاں گناہ کا ارادہ کیا ہے، لیکن سنو ابھی گناہ کیا تو نہیں نا۔ رب کی رحمت کے قربان جائے، سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر گزرتا ہے، اب فرشتہ کہتا ہے مولا کیا میں اب اس کے گناہ لکھوں؟ رب کہتا ہے نہیں، رکے رہو، دیکھو شاید یہ میری بارگاہ میں توبہ کر کے میرا محبوب بندہ بن جائے گا، شاید یہ توبہ کر کے گناہ نہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کتنا قریب ذات ہے، کتنا علی نہیں۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے رب کی رحمت سے بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس شے نے غافل کر دیا، کس چیز نے دور کر دیا؟ آنا رب کی بارگاہ میں، رب کچھ نہیں کہے گا، رب کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کہے گا، رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیاوی معاملات کو دیکھیں، جب پولیس کسی کے پیچھے بھاگتی ہے نا، اور جب وہ ہاتھ آتا ہے تو ڈنڈے بھی پڑتے ہیں اور گھوسے بھی پڑتے ہیں اسے۔ استاد جب کسی شاگرد کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب وہ ہاتھ آتا ہے تو اسے، باپ اپنے نالائق بیٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، بیٹا ہاتھ آئے تو بغیر تماچا بھائی مارے کے بغیر باپ خاموش نہیں بیٹھتا۔ یہ رب کی رحمت ہے نا۔ رب کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس شے نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا؟
आ रब की बारगाह में, रब माफ फरमा देगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, माफ फरमा देगा। लोगों, हम किस कदर रब से गाफिल हो गए, कितना दूर हो गए हम रब से। रब की रहमतें तो सदा देती है हमें, रब की रहमतें हमें सदा देती है, अपनी बारगाह में अपनी रहमतों में बुलाती है। देखे ना, रब चाहता है हमें वक्त में, इसलिए तो कभी शबे बारात देता है, कभी शबे कद्र देता है। ये शबे बारात, ये शबे कद्र है क्या? रब बहाना तलाश करता है अपने महबूब के गुलामों को वक्त देगा। वरना देखें आप, ये जो शबे बारात है, आज की इतनी, ये जो रात इतनी अहमियत के हामिल है कि आज अगर कोई 2 रकात नफल भी पढ़ ले तो वो 400 साल के इबादतों पर भारी हो जाएगा। 400 साल के इबादतों पर भारी है। हजरत ईसा नबी की अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ, उन्होंने पहाड़ पे खूबसूरत रोशन पत्थर को देखा, चमकदार पत्थर को देखा, सफेद रंग का, हैरत हुई उनको। कहा मौला, इस पहाड़ पे इतना खूबसूरत पत्थर। रब ने कहा, तुम्हें इसके अंदर की चीज ना दिखा दूं? तुम इसको देखकर हैरान हो रहे हो, इससे अजीब दर्श है, तुम्हें ना दिखाऊं? कहा मौला क्यों नहीं? पत्थर शक हो गया, पत्थर शक हो गया। क्या देखते हैं? एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है और रब की हम्द व सना कर रहा है, रब की इबादत में मशगूल है। रब ने कहा उससे पूछ कि वो कितने अरसे से इस मकाम पर बैठा है। ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ बंदे खुदा, जरा ये तो बता, तुझे इस मकाम पर बैठे हुए कितना अरसा हो गया? वो कहता है 400 साल का अरसा गुजर गया है। इतना अच्छा, ये ऐसी इबादत है जिस इबादत में दिखावा नहीं है। हमारी इबादतों में रियाकारी है, हमारी इबादतों में ये गुमान लाया जा सकता है कि बड़े मियां देख रहे तो चलो नमाज पढ़ने जाओ, लोग देखेंगे बोले मेरे बच्चा अच्छा है, नमाजी है। सारी बात समझ में, हमारी इबादतों में रियाकारी जाहिर होती है, मगर वो बंदा तो पत्थर के अंदर इबादत, रियाकारी का सवाल ही नहीं आता। 400 साल से इबादत में मशगूल है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, बारी ताला, क्या तेरी बारगाह में इससे भी बढ़कर कोई मुकर्रब बंदा होगा? इससे बढ़कर कोई अफजलियत वाला होगा? रब ताला की रहमत से आवाज आती है, ऐ ईसा रूहुल्लाह, सुनो, आखिरी जमाने में मैं अपने महबूब को भेजूंगा और उनकी उम्मती, उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके उम्मती को मैं एक रात शबे बारात की शक्ल में अता करूंगा। उस रात अगर वो सरकार के गुलाम 2 रकात नफल पढ़ लेगा तो ये 400 साल की इबादतों पे 2 रकात की नफल भारी हो जाएगी। 400 साल की इबादत पे भारी हो जाएगा और मेरे नजदीक 2 रकात नफल पढ़ने वाला इससे ज्यादा मुकर्रब होगा। 400 साल इबादत करने वाले से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होगा। अब जरा बताएं ना आप, ये करम किसका है? सरकार का ना। करम किसका है? सरकार का। चूंकि ये जो बात तय हुई है रब ताला और हुजूर के दरमियान, जब मेराज पे गए ना, सुने मेराज के वाक़ये में, जब मेराज पे गए ना सरकार, रब की बारगाह में रब ने पूछा, बारहा पूछा, सरकार जरा बताए ना आपकी तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, ख्वाहिश क्या है? सरकार फरमाते, मौला तुम नहीं जानता? रब फरमाता, हाँ महबूब, वही ना उम्मत वाली बात, वही ना उम्मत वाली बात। सरकार फरमाते, हाँ मेरे रब। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आपकी गुनहगार उम्मती को जब मैंने देखा तो सिवाय आपके गुलामों को बख्श देने के दूसरा कोई प्लान ही नहीं बनाया उन्हें, दूसरा कोई प्लान ही नहीं है सिवाय वक्त देने के।
تبھی تو رب ہمیں شب برات دیتا ہے، شب قدر دیتا ہے۔ اور دیکھیں نا اس سے عجیب بات، یہ جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں لواء الحمد پہ کھڑا ہوں گا، پل صراط پہ ہوں گا، حوض کوثر پہ ہوں گا، یہ ہے سارا معاملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے میں سجدے میں سر رکھوں گا، میں سجدے میں سر رکھوں گا، رب کی حمد کروں گا، رب تعالیٰ میری گنہگار امتوں کو بخشتا جائے گا۔ یہ سارے معاملات طے ہو چکے، سب کچھ طے ہو گیا۔ رب نے گویا کہ ہاں محبوب سے، محبوب آپ ایسا کرنا، میں آپ کی غلاموں کو بخشتے جاؤں گا، دوسرا کوئی پلان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ حضور کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا مقام جو ہے، آپ دیکھیں قیامت کے دن سارے انبیاء کی امتیوں کو رکا دیا جائے گا، اور امت محمدیہ کا جب نمبر آئے گا تو داروغہ جنت جو رضوان ہے، ہر ایک نبی کی امت کو کہے گا کہ تم رکو۔ جب ہم کہیں گے ہم حضور کے امتی ہیں، کہیں گے پلیز ویٹ کرو، جنت تشریف لائے، آپ اندر آئے۔ ہر نبی کی امتیوں کو روکا جائے گا، جبکہ وہ پہلے آ چکے ہیں، انہیں رکایا جائے گا، ہمارا داخلہ پہلے ہوگا۔ ان کو رکایا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نا بڑی بات ہے، چونکہ علم اعلیٰ، تقوی اعلیٰ، زہد اعلیٰ، فہم و فراست اعلیٰ، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھی علم اعلیٰ ہو، عقل اعلیٰ ہو، خرد اعلیٰ ہو، فکر اعلیٰ ہو، استاد اعلیٰ ہو، تب سمجھ میں آتا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی بات ہے نا، آپ فرماتے ہیں اس مقام پر، آپ فرماتے ہیں ہر نبی پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک سرکار اور سرکار کے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ جب تک نبی پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک سرکار جنت میں نہ قدم رکھتے۔ اچھا جنت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جنت بھی سرکار کے غلاموں کو اپنے اندر لینے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ آج ہم جنت کی لالچ میں عبادت کرتے، جنت کی لالچ میں آ کے کیا کرتے؟ عبادت کرتے رہتے، ریاضت کرتے رہتے۔ جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنا ہے، بس مدینے والے سرکار کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے۔ بس جنت تو ہماری ہے، جو ہماری پراپرٹی ہے وہ ملی تو کیا کمال، جو ہماری ہے وہ ہمیں دیا گیا تو کوئی کمال کی بات ہے نہیں۔ جنت کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے، صاحب جنت کے لیے عبادت کرنی ہے۔ عبادت ہمیں سرکار کے لیے کرنی ہے، اور خود رب جس نے جنت بنائی وہ رب یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں۔ تو جو نماز جو پڑھتے نا، خاص بات بتا رہا ہوں، جو ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہیں، اب خاص بات بتا رہا ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد، التحیات للہ والصلوات، یہ کب پڑھتے ہیں؟ دوسری رکعت کب پڑھتے ہیں آپ؟ پہلے کتنے پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، نہیں پڑھتے نا؟ دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں کیوں پڑھتے؟ اس لیے اس میں بھی کچھ راز ہے، یہ بھی راز ہے۔ دیکھیں آپ جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، کہاں جاتے؟ پہلے مکے کو جاتے، کہاں جاتے؟ مکے کو جاتے، طواف کرتے، چکر لگاتے، روتے، گڑ گڑاتے۔ رب تعالیٰ کیا کرتا؟ اپنی بارگاہ میں پہلے بلاتا اور اس کے گناہوں کو پاک کرتا، اس کے خطاؤں کو دھلتا۔ رب کے حضور بندہ کیا کرتا؟ توبہ کرتا ہے، رب اسے پاک کرتا ہے، اس کے آنکھوں آنسوؤں سے اس کے گناہ دھوتا ہے، اور جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ در رسول پر جائے، تب کعبے کی گویا دیوار اور کعبے کا دروازہ یہ اشارہ کرتی ہے اس رخ مدینے والے سرکار کا روزہ ہے، اگر تو نے حج کو قبول کرانا ہے در مصطفیٰ میں حاضر ہو جا۔ رب اپنی بارگاہ میں پہلے بلاتا ہے، پہلے بلا کر اس کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے،
میں جایا جائے تب کہتا ہے اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. یہی وجہ ہے کہ رب کیا چاہتا ہے؟ رب یہی چاہتا ہے نا. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آج کی رات جو لیلۃ البرات شب برات اللہ نے عطا فرمائی، اس رات میں ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے، رب کے حضور بخشش مانگنی چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کچھ احباب جب شب برات کی رات آتی ہے اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سارے دوست احباب کو کیا کرتے ہیں؟ میسج ڈالتے ہیں آج میرے کو معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. ساروں کو فیس بک پہ بھی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، جاننا پہچان سب کو معاف کر دو. مگر جن سے معافی مانگنا ہے آج کی رات ان سے نہیں مانگتے. جن سے مانگنا ہے آپ دیکھیں آج کی رات کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. آج جس رات میں رب خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں معاف کروں گا، ایسی عظیم رات میں بھی رب کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کو معاف نہیں فرماتا. اول تو کافر و مشرک ہے، جب تک وہ کفر سے شرک سے توبہ کر کے کلمہ شہادت نہ پڑھ لے. دوم ہے ماں باپ کا نافرمان بیٹا. کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان بیٹا. تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا، پھر دیکھیں شرابی آج کی رات بخشا نہیں جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. لوگوں کا مال غصب کرنے والا آج کی رات بخشا نہیں جائے گا. جو قطع رحمی رشتوں خونی رشتوں کو توڑتا ہے اس کی آج بخشش نہیں ہونے والی ہے. مگر دیکھیں آج ہم معافی مانگنا ہے. کن سے مانگنا ہے؟ اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگنا ہے. ہم نے بہنوں کا حق کھایا ہے ان سے معافی مانگنا ہے. ہم نے بھائی کی پراپرٹی کو اپنے اندر ضبط کر لیا ہے ہم ان سے معافی مانگ رہا ہے. مگر ہم ان سے نہیں مانگتے. ہم دوست احباب کو بس ختم اسٹیٹس بھی لگا دیتے، میسج بھی کر دیتے میرے کو معاف کر دو. کیا حقیقی معنوں میں معافی ملے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. آپ جو میں بتا رہا تھا پہلے نمبر پہ وہ بڑے معاشرے کی کہ آپ کے امام صاحب بھی آپ بھی فرما رہے تھے کہ اصلاح معاشرہ پہ آپ کو بولنا ہے، نوجوانوں کے حالات پہ. ماں باپ کا نافرمان آپ دیکھیں اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے. سرکار فرماتے ہیں ربی فی رضا الوالدین کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے کہتے یا رسول اللہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ رب راضی ہے یا نہیں کیسے معلوم کرے؟ حضور نے فرمایا گھر چلا جا کر دیکھ کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا نہیں. اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھ جاؤ رب راضی ہے. ماں باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ رب راضی ہے. لیکن دیکھیں نا جن کی عظمت کو رب نے کہا اُفْیُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں چھڑکو مت، ان کے سامنے اف بھی مت کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ایک دور تھا حضرت، ایک دور تھا جب بچے ماں باپ کی سنتے تھے. کن کی سنتے تھے؟ ہم لوگ ماں باپ کی سنتے تھے نہیں سنتے تھے. آج ماں باپ بچوں کی سن رہے. اللہ کے فضل سے میں ایک کالج کا پروفیسر ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا